खुशामदीद माय ब्यूटीफुल लिसनर्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एपिसोड नंबर 13 ऑफ मेरी रूह में उतर ज़रा बाय अनाया अहमद। हमदान की फैमिली के लोग अयादत के लिए आ जा रहे थे। अभी रश कम हुआ था। रबाब अभी भी इधर ही थी। फेमिना आंटी चली गई थी और इर्तज़ा आ गया था। इर्तज़ा और हमदान एक उस्ताद और टीचर होने के साथ साथ अच्छे फैमिली फ्रेंड्स भी थे। तुम तो एक फेमस शख्सियत हो भाई, आधा शहर तुम्हारी अयादत को आया है, रबाब ने कहा था। हाँ, बस जिसको आना चाहिए था वो नहीं आएगी, हमदान ने बेचारगी से कहा था। इर्तिज़ा जवेरिया आंटी को कुछ खिलाने कैफ़े के लिए लेके गया था। हमदान के डैड उसकी रिपोर्ट्स लेने गए थे। तभी दरवाज़ा खुला था और लड़कियां अंदर दाखिल हुई थी। पहले मुक़द्दस, फिर निशा, उसके पीछे फ़िज़ा और आखिर में मनाहिल थी, जिसने ब्लू कलर का फ़्रॉक पहन रखा था। उदासी उसके चेहरे पे रकम थी। हमदान तो जी उठा था। रबाब जब बाहर गई थी तो अपने ग्रुप को कॉल करने गई थी। सब लड़कियां हमदान के बेड के इर्द गिर्द खड़ी उसका हाल चाल पूछ रही थी, जबकि मनाहिल दरवाजे के पास पड़े सोफे पर टिक गई थी। वो अजीब शिशुपंज में थी। हाथ आपस में मसलती, कभी होठ काट रही थी, कभी ओढ़ा ओढ़ा हुआ दुपट्टा ठीक करती, सांस लेती जैसे वो खुद को नॉर्मल कर रही थी। लोग इतनी दूर से आ गए हैं, मगर मुझे लगता है सिर्फ मरवत में चले आए हैं, वरना उनकी तरफ से कोई जिए या मरे। हमदान ने मनाहिल की शक्ल देखते हुए शिकवा किया था। मनाहिल के आंसू झलकने को बेताब हुए, मगर अभी जब्त लाजिम था। मनाहिल, जब यहाँ तक चली आई हो तो आगे भी बढ़ो, देखना तुम खाली नहीं लौटोगी, रबाब ने उसके पास आते सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा था। आओ लड़कियों, आज मैं तुम लोगों को अपने पैसे पे अय्याशी कराऊं, रबाब ने सब लड़कियों को कहा था। ज़रूर, चलो भाई हमदान भाई, हम कुछ खा पी के आते हैं, फ़िज़ा ने कहा था। और बाकी सब आगे पीछे बाहर निकल गई थी। अब कमरे में हमदान था, मनाहिल थी और खामोशी। मनाहिल का यहाँ मौजूद होना ही काफ़ी था। मुझे अभी भी कमज़ोर मत समझो, अगरचे मुझे इन मशीनों ने जकड़ा हुआ है, मगर मैं इस काबिल हूँ कि उठ के तुम्हारे आंसू साफ कर सकूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हारी आंखों में आंसू न देखूँ, तो मुझे मजबूर मत करो मनाहिल। हमदान ने खुद से दूर बैठी मनाहिल का आंसू उसके हाथ में गिरता देख लिया था तो तड़प उठा था। मनाहिल, मैं आज मौत के मुंह से निकल के आया हूँ। पता है सबसे तकलीफदह क्या होता है? किसी अपने से बिछड़ जाने का ख्याल। मनाहिल, मैं हमदान की बात को मनाहिल ने काटा था। ये सब मजाक है क्या? गोली खा के हॉस्पिटल में पड़े हो, कभी सोचा है कि कितना खून निकला होगा? अगर कुछ गलत हो जाता तो? नहीं, आपको किसी की परवाह नहीं है। आप कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसा? बोले अब। मनाहिल तीर किसी तेजी से उठ के आई थी, अब उसके सर पे खड़ी पूछ रही थी। हमदान मसरूर सा उसका लहजा इंजॉय कर रहा था। उसके अंदर सुकून उतर रहा था, बेचैनी को करार आ रहा था। हमदान, मेरा इम्तिहान मत लें, मेरा करार मुझे ही कमज़ोर कर देगा। मनाहिल मिनमिनाई। मुझे अब तुम्हारे इकरार की ज़रूरत भी नहीं है मनाहिल, तुम्हारे साथ ही काफ़ी है मेरे लिए। मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा, हमदान ने कहा था। मुझ में और आपकी क्लास में बहुत फ़र्क है, मनाहिल बड़बड़ाई। मुझे इस फ़र्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ तुम्हारे इनकार से फ़र्क पड़ता है। इतना के सांस बंद होने लगती है। हमदान के लहजे से सच्चाई टपक रही थी। मुझसे नहीं हो पाएगा। मनाहिल के लहजे में उदासी थी। मैं साथ निभाऊंगा, हमदान ने अहद किया था। उगता जाएंगे इस फ़र्क का बोझ मेरे लिए उठाते उठाते, तो बेहतर है कि भूल जाएं इस किस्से को, मनाहिल ने आगे की सुना ली थी। अगर उकताना होता तो इस वक्त ही उकता जाता, जब आज से 2 साल पहले मेरे घर ड्राइंग रूम में सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाने पे एक ज़ोरदार थप्पड़ खाया था। हर लम्हा तुम्हारे इनकार की अजियत न सहता, हमदान ने संजीदगी से कहा था। मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ, मगर मेरे दिल में हज़ारों वसवसे हैं, ऐसी लाखों नसीहतें हैं। जब कोई अपने क्लास से ऊंची ज़ात के लोगों से रिश्ते बना लेता है तो उनकी हाई सोसाइटी में मूव नहीं कर पाता। फिर रिश्तों में आहिस्ता आहिस्ता तनाव आने लगता है और एक वक्त आता है कि रिश्ते ही दम तोड़ जाते हैं। मैं ऐसी कोई मिसाल नहीं बनना चाहती, मनाहिल ने साफ बात कही थी। मनाहिल, मैं यही कहूँगा कि मुझे एक मौका दो, आजमाइश शर्त है, मैं हर लम्हा पल साथ निभाऊंगा, ये वादा है मेरा, हमदान ने मनाहिल के वसवसों को सुन के कहा था। मैं इतनी खास नहीं हूँ हमदान साहब, एक दिन आप ही पछताएंगे इस फैसले पे, ये मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी जिस दिन, मनाहिल ने मज़ीद कहा था। शायद वो हमदान की हद देखना चाहती थी, तो वो दिन हमदान कुरैशी की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा मनाहिल। हमदान के लहजे में सच्चाई रक्सा थी, आंखों में अज़म बोल रहा था। मनाहिल मज़ीद ना बोल सकी। नेक्स्ट सीन।
रबाब राहदारी में खड़ी कमरे की चौकीदारी कर रही थी। वो फिलहाल किसी को अंदर जाने नहीं दे सकती थी, खास तौर पे अपने शोहर को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन करने को कौन रोक सकता है। इर्तिजा साहब सामने से कमरे की तरफ आते नजर आए थे। उफ खुदाया, आ गए लेक्चरार। अब इस बंदे को कैसे रोकूं। रबाब बड़बड़ाई। जी किधर। इर्तिजा ने एक नज़र बिल्कुल कमरे के दरवाजे के आगे खड़े रबाब पे डाली थी, जो उससे सवाल कर रही थी। हटो, आगे से, अंदर जाना है मुझे, इर्तिजा ने कहा था। क्यों, अंदर क्यों जाना है, आप डॉक्टर हैं क्या, रबाब ने पूछा था। रबाब, अब क्या सूंघ लिया है तुमने, हटो आगे से, इर्तिजा ने उसको घूरा था। आप अंदर नहीं जा सकते, रबाब ने साफ कहा था। क्यों, अंदर क्या है, करो कर्फ्यू लगा है। इर्तिजा को गुस्सा आया था। यूं ही समझ ले, रबाब इठलाई। रबाब, तुम मुझे अब गुस्सा दिला रही हो। ये हॉस्पिटल है, घर नहीं है, यहाँ सीन ना क्रिएट करो, इर्तिजा ने उसको डपटा था। आपको हर वक्त गुस्सा ही आता है, चाहे घर हो या हॉस्पिटल, कोई नई बात थोड़ी है। रबाब ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। तुम यूँ नहीं मानोगी, इर्तिजा ने उसको कहते ही उसकी कलाई पकड़ के साइड पे किया था। क्या है आपको, अंदर दो प्यार करने वाले आपस में वक्त गुजार रहे हैं, आपको क्यों हजम नहीं हो रहा। आप में तो प्यार का सॉफ्टवेयर ही नहीं है, मगर जो दूसरे हैं उनको तो ये वक्त एंजॉय कर लेने दें। रबाब की जबान फिसली थी। प्यार के लिए किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती मिसेस। मेरा हाजमा छोड़ो, तुम बस अभी मेरी शराफत को हजम करो। इर्तिजा ने उसके कान के पास जाके सरगोशी की थी। रबाब तो पछता रही थी क्यों उससे पंगा ले लिया। ये तुम लव गुरु बनना छोड़ दो। मेरी चाहत वाली एक बात तक तो तुम आज तक रसाई हासिल नहीं कर सकी हो, तो ये सब तुमसे नहीं होगा, साइड पे हटो। इर्तिजा उसको छेड़ता कहता एक साइड पे करके अंदर चला गया था और रबाब अपनी बेइज्जती पे खोलती रह गई थी। सर आप आए। इर्तिजा को अंदर आता देख के हमदान बोला था। मनाहिल बेड के पास रखी कुर्सी पे बैठी थी। मस्करात कामयाब हुए फिर, इर्तिजा ने शरारत से पूछा था। मनाहिल का मुंह खुला रह गया था। यही हाल अंदर आती रबाब का था। दोनों हैरान थी कि इर्तिजा को इस बात का इल्म था। बस दुआ करें, बज़ाहिर तो कामयाबी नजर आ रही है, हमदान ने हंसते हुए शरारत अमेज लहजे में कहा था। बेहतरीन, मगर एक नसीहत सुन लो मेरी, अपना लव गुरु प्लस चौकीदार तब्दील कर लो, उससे ये सब काम नहीं हो सकते। वो क्या है ना कि कुछ लोगों की अकल मोटी होती है, तो ये भी उनमें से एक हैं। तुम्हारी नैया भी डुबो ना दें। इर्तिजा ने जुमला कसा था। रबाब ने गुस्से से मुट्ठियां भींची थीं। मैं निकल रहा हूँ, ड्राइवर के साथ सीधा घर आ जाना। इर्तिजा उसके पास से कहता गुजर गया था। मैं नहीं आऊंगी घर। सुन ले आए किसी अक्ल की पतली को। रबाब चीखी थी। मनाहिल और हमदान का हंस हंस के बुरा हाल था। चुप करो तुम दोनों, इस खड़ूस इंसान ने मुझे ताने मार मार के वैसे ही मार देना है। रबाब रुहासी हुई थी। रबाब, तुम्हें कब अकल आएगी, अपने शोहर को ऐसे नहीं कहते, मनाहिल ने टोका था। हाय अल्लाह, सदके जाऊं, जब हमदान तुम्हें सताएगा शादी के बाद तब पूछूंगी तुमसे, रबाब ने मनाहिल को कहा था। मनाहिल तो शर्म से लाल पड़ गई थी। ज़रूर पूछना, हमदान ने भी कहा था। तो क्या आप मुझे तंग करेंगे, मनाहिल रवानी से बोली, फिर खुद ही शर्मिंदा हुई। ओए होए, रबाब ने छेड़ा था। रबाब, मनाहिल ने उसको टोका था। शर्म से लाल पड़ती मनाहिल ने उसको तनबीह की। हमदान ने यह मंजर आंखों के रास्ते दिल में महफूज किया था। सब एक कमरे में सर झुकाए बैठे थे। गंभीर खामोशी थी, सन्नाटा जो दिल को चीरता महसूस हो रहा था। तुम इतनी बेहिस कैसे हो सकती हो, इर्तिजा की आवाज़ ने इस खामोशी को तोड़ा था। इर्तिजा को कुछ देर पहले डेरे पे कॉल करके मुश्तबा मलिक ने बुलाया था और सूरत हाल से आगाह किया था। कैसी बेहिसी, मैं सिर्फ अपने घर वालों को महफूज देखना चाहती हूँ साहब, शरिया ने एहतजाज किया था। ये बेहिसी नहीं तो और क्या है। चलो फ़र्ज़ किया भी कि तुमने अपने घर वालों को महफूज कर भी लिया, तो उनकी आने वाली नस्लें फिर भी महफूज नहीं होंगी इन दरिंदों से। वो देखो, सामने बैठा इंसान को जो सिर्फ तुम लोगों की खातिर इस आग में कूदा है, क्या मिला उसको, अपना आशियाना जला बैठा है। अपने दो बाजू खो दिए इसने। किसकी खातिर, तुम लोगों की इज्जतों की खातिर। अपने वफादार कमसिन मुलाजिम खोया, किस लिए, तुम लोगों के इंसाफ के लिए। बदले में उसको क्या मिला। और इर्तिजा कुछ पल को रुका था। मुश्तबा मलिक हारे हुए बैठे थे। तुम इस आखिरी वक्त में पीछे हट रही हो, क्यों चाहती हो कि ये जुल्म जारी रहे, क्यों चाहती हो कि ये तारीख दोहराई जाए। वो दरिंदे किसी की भी इज्जत को तार तार करते रहें, बच्चों को यतीम करते रहें, लोगों के हक खाते रहें, और तुम सब लोग खामोशी तमाशा बने देखते रहो। क्यों, जिस शख्स ने आवाज उठाई है उसको तो बेसहारा न छोड़ो। इर्तिजा का बस नहीं चल रहा था।
परसों पेशी है। ऐन मौके पे गवाहों का गायब होना, जानती हो इसका मतलब? सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा। वो शैतान आजाद दंदनाते फिरेंगे। तुम इस केस की अहम गवाह हो और तुम ही पीछे हट रही हो। ठीक है, कल तक का वक्त है तुम्हारे पास, तुम सोच समझ के बताओ। दो एक बात फिर, इर्तजा ने कहा था। शरिया सर झुकाए बैठी थी। नहीं बेटा, किसी को तो मजबूर ना करो। ठीक है बेटी, तुम्हारा जो फैसला है हमें मंजूर है। खुश रहो, खुदा तुम्हें महफूज रखे, मुश्तबा मलिक ने कहा था और वापसी के लिए उठे थे। रुके मलिक साहब, शरिया की आवाज गूंजी थी। साथ चलते इर्तजा के भी कदम थमे थे। दोनों ने पीछे मुड़ के शरिया की जानिब देखा था। मैं तैयार हूँ इन जालिमों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। उनका डर अब मुझे और नहीं डरा पाएगा। मैं परसों हर हाल में कोर्ट में पेशी दूंगी और फतेह याब भी होंगी। बस आप सबसे एक गुजारिश है, मेरे घर वालों का ख्याल रखिएगा। शरिया ने अब हाथ जोड़े थे। अरे ये क्या कर रही हो बेटी? बेटी कहा है तुम्हें, तुम फिक्र मत करो, मलिक साहब ने कहा था। नेक्स्ट सीन। इनाफ फाइल तैयार करके अभी कमरे में आई ही थी कि उसके सेल पे मैसेज टोन बजी थी। उसने हाथ बढ़ा के मोबाइल उठाया। इसी दौरान फिर से व्हाट्सएप बीप हुई थी। मैसेज खोल के देखा तो सर आरिफ का मैसेज था। आज पहली बार उसका मैसेज मौसूल हुआ था। अनाप को गुस्सा आया था क्योंकि पिछले वाकया उसके जहन पे नक्श था। हेलो मिसेस हनी स्वीट हार्ट एंग्री बर्ड लाइव कपकेक, एक मैसेज वॉइस क्लिप था और 7 हार्ट इमोजीज थे। इनाब तो तब गई थी। शर्म कर जाएं, इनाब ने भी गुस्से से वॉइस मैसेज भेजा था। अरे अरे, इसमें शर्म कहाँ से आ गई? अब मैं अपनी बीवी से रुखसती होने तक बात तो कर ही सकता हूँ ना। आरिफ की पुरशिकवा आवाज मैसेज टोन में उभरी थी। फजूल बातें मत किया करें, ये बताएं मैसेज क्यों किया है? मलिक साहब, इनाब ने मलिक साहब पे खासा जोर दिया था। वही तान मलिक साहब वाली। उफ खुदाया, आरिफ चिढ़ा। जी मिसेस मलिक, आपकी याद आ रही थी। आरिफ खुद को पुरसुकून करता इनाब को तपा गया था। खबरदार मेरे नाम के साथ मलिक नामा लगाया तो। इनाब ने बगैर किसी लिहाज के कहा था। आरिफ अब के झुंझलाया था। इतनी भी क्या नफरत अब? मगर अभी वो इनाब पे गुस्सा करके उसको रुलाना नहीं चाहता था। अब जबकि वो उससे दूर थी, क्योंकि उसको पता था कि अगर उसने कोई सख्त बात कर दी तो इनाब ने सारी रात रो रो के बुरा हाल कर लेना है। बीवी नाम तो क्या, आपकी पूरी जिंदगी इस मलिक के साथ जुड़ चुकी है। आरिफ ने मैसेज किया था, काम बताएं। इनाब ने अब के 2 लफ्ज मैसेज किया था। बजाय वॉइस मैसेज के जवाब में आरिफ की तरफ से ढेरों हार्ट और किसेस इमोजीज मौसूल हुए थे। इनाब चिढ़ गई थी। गुस्सा सवा नेज़े पे पहुंच चुका था। खबरदार आज के बाद मुझे मैसेज किया तो मैं ब्लॉक कर रही हूँ आपको, इनाब ने गुस्सीली आवाज में मैसेज किया था। उफ तोबा, इतना गुस्सा! जब सामने बैठ के इजहार करूंगा तब क्या करूंगी? मलिकाए अरब, आरिफ ने जवाबी मैसेज किया था। सर फोड़ दूंगी, इनाब ने बिला लचक कहा था। उफ जालिम बीबी, आरिफ बोला था। लहजे में शरारत थी। अच्छा अच्छा, कूल डाउन मलिकाए अरब, एक डॉक्यूमेंट भेजने लगा हूँ, उसका प्रिंट आउट चाहिए कल की मीटिंग में, तो ये काम लाजमी कर लेना। अब सो जाओ मलिकाए अरब, अपना खून मत जलाया करो। हैव अ स्वीट ड्रीम ऑफ योर मलिक आरिफ। आरिफ ने मैसेज करके मोबाइल रख दिया था क्योंकि वो जानता था अब वो गुस्से में अपना मोबाइल दूर फेंक देगी। जवाब देना तो दूर की बात है, नौकर नहीं लगी मैं आपकी। प्रिंट आउट चाहिए डॉक्यूमेंट का। इनाब ने उसकी नकल उतारी थी। मिल ही ना जाए आपको कल प्रिंट, अब नतीजा भुगतते जरा। इनाब दिल ही दिल में कुछ सोचती जलती कुर्ती सोने को लेट गई थी। अगली सुबह ऑफिस में खासी गहमा गहमी थी। हर कोई भाग दौड़ रहा था। इनाब भी ऑफिस आ चुकी थी, मगर आरिफ मुश्तबा कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो तेजी से आगे बढ़ी और आरिफ के ऑफिस में दस्तक दे के दाखिल हुई। शुक्र है तुम आ गई इनाब, अब जल्दी से मुझे वो फाइल दे दो जो सर आरिफ ने बोला था। हम्माद अजलत में बोलता अंदर दाखिल हुआ था। कौन सी फाइल? इनाब ने अचंभे से पूछा था। वो वाकई ही उस बात को भूल चुकी थी। उफ इनाब, वक्त नहीं है, कोरियन डेलीगेशन आ चुका है। जिन पेपर्स का प्रिंट आउट निकालने को सर ने बोला था वो दो मुझे, हम्माद ने उसको फिर कहा था। वो जो रात इस वाहियात गुफ्तगू के दौरान भेजे थे, इनाब को याद आया था। वही होंगे, किधर हैं दिखाओ मुझे। वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं और इसके अलावा उसमें मीटिंग के हवाले से भी कॉन्फिडेंशियल्स पेपर थे। हम्माद ने तफसीला बताया था। सर हम्माद, वो तो इनाब मन मिनाई। हम्माद आ गई है इनाब, उससे फाइल ले ली। तभी पीछे से अंदर आते आरिफ की आवाज़ आई थी। जी सर आ गई है इनाब, हम्माद ने कहा था। इनाब फाइल दे जल्दी से, और आप भी मीटिंग रूम में आ जाएं फ़ौरा। लेट आने पे बाद में बात होगी आपसे। आरिफ ने टेबल के दराज से कुछ निकालते हुए अजलत में कहा था।
مجھے کیا پتا تھا وہ اہم پیپرز ہیں۔ آپ کو بتانا چاہیے تھا سر۔ عارف عناب نے سارا الزام عارف پہ تھوپا تھا۔ ایک پل کو تیزی سے چلتا عارف کا ہاتھ رکا تھا، چہرے پہ ہلکی سی پریشانی کی لکیر ابھری تھی، مگر پھر وہ نارمل ہوا تھا۔ ایک نظر عناب پہ ڈالی جو اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ عناب کو پچھتاوا ہوا تھا۔ حماد میرے ساتھ آؤ، عارف تیزی سے کہتا عناب کے پاس سے گزر گیا تھا۔ عناب کو افسوس نے گھیرا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ میری وجہ سے یہ سب ہو گیا، عناب نے حماد سے پوچھا تھا۔ ڈیل بھی کینسل ہو سکتی ہے، حماد نے پریشانی سے کہا تھا۔ کیا؟ عناب صدمے سے چیخی۔ ہاں عناب، کروڑوں کا نقصان الگ ہوگا اور کمپنی کی ریپوٹیشن الگ خراب ہوگی، حماد نے آگاہ کیا تھا۔ کچھ کرے حماد سر، اتنا نقصان ہو جائے گا میری وجہ سے، عناب روحانسی ہوئی تھی۔ میں سر کو دیکھتا ہوں اس سے پہلے کہ مجھے بھی ڈانٹ پڑ جائے، حماد فکر سے کہتا باہر کو لپکا تھا۔ عناب وہیں کرسی پہ فکر سے ڈھہ گئی تھی۔ اب کیا کرے کیا نہ کرے، ان سوالات کی گردان اس کے ارد گرد گردش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہمت کرتی وہ میٹنگ روم میں جانے کو نکلی تھی، تبھی اس کو کوئی نیا چہرہ نظر آیا تھا۔ یہ ایک نارمل قد کی عورت تھی جس کے بال شولڈر کٹ تھے، سفید رنگت، چھوٹی ناک، منی اسکرٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں تیزی سے آتی عناب سے ٹکرائی تھی۔ سوری، عناب منمنائی تھی۔ جواب میں سامنے والی نے کچھ الفاظ بولے تھے جو عناب کو سمجھ نہ آ سکے تھے۔ جی، عناب کو دوبارہ پوچھنے پہ وہ اپنے موبائل سے سر اٹھا کے اس کی طرف متوجہ ہوئی اور ایک لمبا جملہ ادا کیا تھا۔ عناب کو اب کہ یقین ہو گیا تھا یہ کوئی اور غیر ملکی ہے، اب نئی مصیبت تھی۔ عناب کو تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ عناب اس کو اب دیکھنے میں مصروف تھی، مقابل اب اس سے جواب کی منتظر کھڑی تھی، اور ایک بار پھر اس عورت نے اپنا جملہ دہرایا تھا۔ عناب سچ میں رونے والی ہو گئی تھی۔ اوئے عناب، تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ اندر میٹنگ روم میں چلو۔ سر، عارف پہلے ہی غصے میں ہے، دیبا نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کچھ پوچھ رہی ہیں مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اور ان کو پہلی مرتبہ میں آفس میں دیکھا ہے۔ عناب نے اپنی پریشانی بتائی تھی۔ اف عناب، تم کس دنیا میں رہتی ہو؟ یہ ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے US سے، صبح سے۔ اس میں کوریا کے بھی کچھ ممبرز ہیں، ان کے ساتھ ہماری ڈیل فائنل ہونی ہے۔ یہ ان کی ایک ممبر ہیں۔ دیبا نے عناب کو بتانے کے ساتھ ہی اس کورین عورت سے کچھ کہا تھا تو وہ بدلے میں مسکرائی تھی۔ عناب، تم نے ان کو ناراض کر دیا، اب ہیلو بولو اور سوری کرو۔ ان کو ناراض کر دیا؟ اچھا نہیں ہوگا، پہلے ہی سر غصے میں ہے۔ دیبا کچھ سوچ کے بولی تھی۔ ہاں دیبا، عارف سر تو پہلے ہی ناراض ہیں مجھ سے، بولو کیا کروں میں؟ عناب نے اس ہی جلد بازی کا مظاہرہ کیا جس کی دیبا اس سے توقع کر رہی تھی۔ عناب، ان کے سامنے یوں جھکو، یہ کچھ بھی کہیں تو تم نے جواب میں جھکنا ہے، یہ ان کے یہاں کا کلچر ہے، دیبا نے کہا تھا۔ عناب ایک منٹ کی دیر کیے بغیر جھک پڑی تھی۔ کورین عورت نے عناب کو دیکھا تو وہ جواباً مسکرائی تھی اور خود بھی ذرا سا جھکی تھی۔ اب عناب میڈم، ذرا پرجوش انداز میں اس کے آگے جھکی تھی۔ کورین عورت اب سوالیہ انداز میں جھکی عناب کو دیکھ رہی تھی۔ یہ حرکت عناب نے کوئی 7 مرتبہ کی ہوگی۔ یہ منظر میٹنگ روم کے سامنے ہو رہا تھا۔ عارف نے کچھ بریف کرتے ہوئے یہ منظر دیکھا تھا اور سمجھ آنے پہ وہ بڑبڑایا۔ کیا عمدہ نمونہ ہے! عارف کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس کو بدھو بنایا گیا ہے۔ اب عورت بڑبڑاتی میٹنگ روم کی طرف آ گئی تھی اور عناب رونی صورت لیے رہ گئی تھی۔ تبھی کب سے کنٹرول کرتی دیبا کا قہقہ پھوٹا تھا۔ عناب پہلے تو غائب دماغی سے دیبا کو دیکھتی رہی، جب بات کی سمجھ آئی تو وہ غصے سے لال پیلی ہوتی آنکھوں میں دیبا کا خون پینے کا عزم لیتی اس کی جانب مڑی، جو اب اپنے بچاؤ کے لیے بھاگ نکلی تھی۔ نیکسٹ سین، رباب ہاسپٹل سے واپس آ چکی تھی۔ حفظہ اور تحریم سے گپے لڑانے کے بعد کمرے میں آ گئی تھی۔ آج خاصی سردی تھی، شام سے ہی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اب تو سردی نے اور شدت اختیار کر لی تھی۔ رباب جب کمرے میں آئی تو خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ رباب نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو سوئی 11 کا حصہ کراس کیے ہوئے بھی 20 منٹ ہو گئے تھے۔ بندہ کال کر کے بتانے کی ہی زحمت کر لیتا ہے کہ کہاں ہوں میں، رباب بڑبڑائی۔ سر جھٹک کے واش روم میں گئی، واپس آ کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ابھی بھی ارتجا نہیں آیا تھا، باہر ٹھنڈی ہوا نے ادھم مچا رکھا تھا اور اب تو بادل بھی گرج رہے تھے۔ رباب کا دل سہم گیا تھا۔ کھڑکی کے شیشے کھلے ہوئے تھے اور ہوا سے پردے ہل رہے تھے۔ بجلی کی گرج چمک سے رباب کا دل سہم گیا تھا۔ رباب جلدی سے اٹھی اور کھڑکیاں بند کر کے پردے آگے کیے تھے۔ غصے سے وہ اور بھی بڑھ گئی تھی۔ چند منٹ اور گزر گئے تھے۔ رباب کو رہ رہ کے ارتجا پہ تاؤ آ رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور رباب اسپرنگ کی سی تیزی سے اچھل کے بیڈ سے کھڑی ہوئی تھی۔ دروازے سے ارتجا کا چہرہ نمودار ہوا تھا۔ مل گیا آپ کو وقت گھر آنے کا، ابھی بھی نہ آتے؟ وقت دیکھا ہے آپ نے کیا ہو گیا ہے؟ اوپر سے موسم کا حال بھی دیکھ لیں، دل دہلانے والا موسم ہے، انسان کو کچھ خیال ہونا چاہیے۔
رباب نے بنا رکے بول رہی تھی جب ارتضیٰ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اس کو پاس کیا تھا۔ اتنا غصہ مس کر رہی تھی مجھے مسز ارتضیٰ؟ ارتضیٰ نے گمبھیر لہجے میں کہتے اس کے گال سے بال ہٹائے تھے۔ غصہ کہاں کر رہی ہوں ابھی میں؟ موسم دیکھیں ذرا کتنا خوفناک ہے، مگر نہیں، آپ کو کیا اس سے؟ چاہے کوئی ڈر ڈر کے مر جائے۔ رباب کو غصے میں اس کی قربت کا احساس بھی نہ ہوا تھا۔ چاہے موسم جتنا بھی خطرناک کیوں نہ ہو، تم سے کم نہیں ہے۔ اور مسز، ڈر سے کبھی کوئی مرا ہے؟ ارتضیٰ پہ موسم کا رنگ چڑھا لگ رہا تھا۔ اب میں نے آپ کو خطرناک بن کے دکھایا ہی کہاں ہے؟ انسان ایک فون ہی کر دیتا ہے مگر نہیں، چلو فون نہ صحیح، انسان ایک میسج ہی کر دیتا ہے مگر کب سے ہلکان ہو رہی تھی میں۔ رباب کا غصہ کسی صورت کم نہ ہو رہا تھا۔ رباب، کیا ہو گیا ہے؟ آ تو گیا ہوں میں۔ ارتضیٰ اتنی فکر پہ نہال ہو رہا تھا۔ ہاں تو نہ آتے، رہتے جہاں گئے تھے، رباب نے کہتے ساتھ ہی اس کے ہاتھ جھٹکے تھے اور اس کے حصار سے نکلی تھی۔ تھوڑا سا لیٹ آنے پہ یہ حال ہے جوزہ محترمہ کا، اگر آج رات باہر رک جاتا تو تم نے دنیا ہلا دینی تھی۔ ارتضیٰ نے جیکٹ اتار کے رکھتے ہوئے اس کو چھیڑا تھا۔ بڑی ہری ہری سوج رہی ہے نا؟ گئے کہاں تھے آپ؟ رباب کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ وہ پوری کی پوری ارتضیٰ کی طرف گھومی تھی۔ وہ بیڈ پہ اس کے پاس بیٹھا اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ رباب کی اس تفتیش پہ اس کا ہاتھ رکا تھا۔ ایک پل کو اور جاندار مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی تھی جس کو اس نے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کہاں گیا تھا؟ ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے الٹا رباب سے پوچھا تھا۔ مجھے تو جیسے بتا کے گئے تھے نا، یا میں کوئی نجومی ہوں جس کو پتا ہوگا، یا مجھ سے آپ اپنے راز شیئر کرتے ہیں؟ رباب فل تپی ہوئی تھی۔ اتنا غصہ کس چیز پہ آ رہا ہے میری بیوی کو؟ جب شوہر گھر آتا ہے تو اچھی بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے کھانے پینے کا پوچھ لیں۔ ارتضیٰ نے اس کا تپا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بقول آپ کے، میں تو موٹی عقل کی ہوں نا، جہاں سے آئے ہیں وہاں آپ کو کھانا نہیں دیا کسی نے؟ رباب کی انویسٹیگیشن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب ساری رات لڑنے کا موڈ ہے کیا؟ کیوں خون جلا رہی ہو اپنا؟ ارتضیٰ نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچا تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ اب بہت فکر ہو رہی ہے میری، جو پچھلے 2 گھنٹے سے میں اس گرج چمک کے موسم میں ڈری نڈھال ہو رہی تھی، اس کا کیا؟ اف، دیکھیں بجلی کی آوازیں کتنی آ رہی ہیں، رباب نے کہا تھا۔ ساتھ ہی پھر زوردار بجلی کڑکنے کی آواز سنائی تھی تو رباب ارتضیٰ کی طرف ڈر کے کھسکی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کے سراپے کو بازو میں بھر کے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اب ٹھیک ہے، ڈر تو نہیں لگ رہا میری جوجا کو؟ ارتضیٰ نے اس کے کانوں سے بال پیچھے ہٹاتے سرگوشی نما آواز میں کہا تھا۔ رباب کو اصلی معنوں میں اب ہوش آیا تھا۔ وہ شرم سے دوہری ہو گئی تھی۔ رات کا فسوں انگیز پہر، اوپر سے موسم کے تیور اور ارتضیٰ کا مہربانیاں۔ وہ کھانا، میرا مطلب ہے کہ کھانا لے آؤں آپ کے لیے؟ رباب منمنائی تھی۔ ارتضیٰ کی گرفت مضبوط تھی۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، جو تھی وہ بھی اب اڑ گئی ہے۔ ارتضیٰ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ رباب نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی جسارت کی تھی، جہاں رنگوں کا جہاں آباد تھا۔ رباب ایک پل کو ٹھٹکی۔ کہاں وہ کھڑوس پروفیسر ارتضیٰ اور کہاں یہ ارتضیٰ؟ کیونکہ مجھے عقل کی پتلی نے کھانا کھلا کے بھیجا ہے۔ ارتضیٰ کے کہنے کی دیر تھی۔ رباب بجلی کی سی تیزی سے اس کے حصار توڑتی نکلی تھی۔ آپ رہتے اس کے پاس ہی؟ گھر کیوں آئے ہیں آپ؟ مجھے تو پہلے ہی شک ہو رہا تھا۔ رباب پھر شروع ہو چکی تھی۔ ارتضیٰ کی توقع کے عین مطابق وہ پھر بھڑک اٹھے تھے۔ ارتضیٰ ہنستے ہوئے اس کی حالت کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ اوئے عقل کی موٹی عورت، میری پیاری ساسو ماں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کے بھیجا ہے، ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ اپنا رنگ مت جلاؤ، تم سوچ کے فریش ہو کے آتا ہوں، باقی انکوائری تب تک کے لیے اٹھا کے رکھو۔ ارتضیٰ اس کو جلاتا بھناتا دیکھ کے کہتا واش روم میں گھس گیا تھا۔ نیکسٹ سین، عارف میٹنگ سے فارغ ہو کے حماد کو مہمان کے ساتھ ہوٹل بھیج کے فری ہوا تھا۔ ڈیل فائنل ہو چکی تھی، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے عارف کا موڈ خراب ہے۔ عارف کا غصہ آسمان کی حدود کو چھونے لگا تھا۔ جب اس نے زریان اور عناب کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھا تھا، وہ غصے سے بھرا اپنے آفس میں آ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد عناب دروازہ دھکیل کے اندر داخل ہوئی تھی۔ ڈیل فائنل ہو گئی؟ عناب نے اندر آ کے جب عارف کو خاموش دیکھا تو سوال داغا تھا۔ جواب میں عارف اس کی طرف ایک نظر دیکھ کے پھر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جس کا واضح مطلب تھا کہ تم سے مطلب؟ عناب کو اس کی خاموشی سے رنج ہوا۔ دیکھیں سر عارف، میں وہ جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، سب واقعی ہی
مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ فائل اتنی اہم ہوگی۔ اناب کو واقعی ہی افسوس ہوا تھا۔ وہ اپنی اس غلطی پہ ہی بات کرنے آئی تھی مگر مقابل خاموشی کی مار رہا تھا۔ اس بار بھی عارف خاموش ہی رہا تھا۔ آپ ناراضگی کس بات کی ہے؟ ڈیل تو فائنل ہو ہی گئی ہے نا؟ ڈانٹنا ہے نا مجھے؟ ڈانٹ لیں۔ اناب اب کے تیز لہجے میں بولی تھی۔ عارف کا جواب دے گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تمہیں ڈانٹنے کا شوق ہے؟ ناراضگی تمہیں میری ناراضگی سے کیا فرق ہونے لگا بھلا؟ پتا ہے مجھے غصہ اور تکلیف کس بات نے دی ہے کہ میری بات تمہارے لیے بالکل بھی اہم نہیں ہے، نہ ہی میری ذات کی کوئی اہمیت ہے نہ بات کی۔ عارف نے اس کو سرد لہجے میں کہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ وہ واہیات باتیں کرنے سے پہلے ہی مجھے فائل بھیج دیتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ ان باتوں سے میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اناب بھی اب تیز لہجے میں بولی۔ عارف کی ذات سے جڑنے کے بعد جو اعتماد اس کی طبیعت کا خاصا نہ تھا وہ بھی اس کی شخصیت کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ ایکسکیوز می، کیا واہیات باتیں؟ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ بیوی ہو تم میری۔ میں نہ صرف باتیں بلکہ عملی مظاہرے بھی کر سکتا ہوں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ عارف نے بے لچک انداز میں اس کو باور کروایا تھا۔ اناب اس کی بات پہ سرخ پڑ گئی تھی۔ آپ بتائیں کوئی کام ہے آج کے لیے؟ اناب نے موضوع بدلنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ جی نہیں، آپ جا کے لوگوں سے گپے لڑائیں، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، میرا ضبط اور برداشت ضرورت سے زیادہ مت آزمانا، اس میں بہت لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ عارف نے اس کو وارن کیا تھا۔ اناب کے سر پہ سے یہ بات گزر گئی تھی۔ گپے؟ میں یہاں کام کرنے آتی ہوں، سمجھیں آپ، گپے لڑانے نہیں۔ اناب کو غصہ آیا تھا۔ کام سب پتا ہے مجھے، میں اس کا عملی مظاہرہ بھی ابھی دیکھ آیا ہوں کہ رونق لگی ہوئی تھی آپ کے کیبن میں۔ ان رونقوں پہ کنٹرول پالیں ورنہ مجھے تو ہر طریقہ آتا ہے، عارف نے تیکھے چتونے سے کہا تھا۔ اناب کو اس کی بات کا مطلب سمجھنے میں 1 منٹ نہ لگا تھا۔ زریان، وہ اس کو زریان کی طرف سے وارن کر رہا تھا۔ واہ ملک صاحب، جتنا مرضی آپ خود کو کامیاب انسان سمجھ لیں مگر آپ کی فطرت نہیں بدل سکتی۔ آپ شک کر رہے ہیں؟ اناب نے دکھ سے کہا تھا۔ شک کر رہا ہوتا نا تو تم یہاں نظر نہ آتی، میرے گھر میرے کمرے میں موجود ہوتی۔ آئی سمجھ؟ میں اپنی چیز اور ملکیت کو کسی اور کے ساتھ برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ عارف نے ایک لفظ پہ زور دیتے جتایا تھا۔ اور رہا میری فطرت کی تو تم بات ہی مت کرو۔ لارا پرسوں سے واپس جوائن کر رہی ہے تو آپ کو جو زحمت اٹھانی پڑی اس کی غیر موجودگی میں اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ عارف نے اگلی بات کی تھی۔ مطلب کیا ہے آپ کا جان چھوٹ جانے سے؟ اگر وہ آ گئی تو میں کیا کام کروں گی؟ اناب نے اچنبھے سے پوچھا تھا۔ تم پرسوں اپنی پھپھو ساس کو ریسیو کرو گی، وہ پاکستان سے 1 ہفتے کے لیے آ رہی ہیں، باقی تفصیلات بعد میں بتا دوں گا، فی الحال موڈ نہیں ہے، جاؤ تم۔ عارف نے بات ختم کرتے ہی اس کو جانے کا کہا تھا۔ اناب کا دل ٹوٹا تھا اس بے رخی پہ۔ وہ کہاں اتنی بے رخی سے بات کرتا تھا مگر اس میں بھی اناب کا اپنا ہی قصور تھا۔ اناب نے خود کو ڈپٹا تھا۔ آپ میرے ساتھ اتنے روڈ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اناب کا شکوہ زبان پہ آ چکا تھا۔ اناب نے نم لہجے میں پوچھا تھا۔ اچھا تو تم خود ہی بتا دو میں کیا کروں؟ جب پیار سے بات کرتا ہوں تو تم ان باتوں کو واہیات کہتی ہو، اب آرام سے بات کر رہا ہوں تو تمہیں روڈ لگ رہا ہوں۔ عارف نے خشک انداز میں کہا تھا۔ آرام سے بات نہیں کر رہے آپ، ڈانٹ رہے ہیں مجھے اپنے آفس سے نکال رہے ہیں۔ لارا جو آ رہی ہے آپ کی، اب کہاں میری ضرورت ہوگی؟ اناب نے سوں کرتے ہوئے اپنی زرخیز دماغ سے ایک نیا انکشاف کیا تھا۔ واٹ؟ عارف اپنی جگہ سے اچھل پڑا تھا۔ لارا؟ تم نے کہا آپ کی لارا؟ آر یو سیریس؟ عارف اپنی جگہ سے اٹھ کے اناب کے سر پہ کھڑا ہو گیا تھا جو چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ عارف نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آفس کے کمرے میں بنی لائبریری کم بیڈ روم میں لے گیا تھا جو اس نے آفس میں ریلیکس ہونے کے لیے بنوایا ہوا تھا۔ یہاں چھوٹی سی بک شیلف تھی، بیڈ اور صوفہ تھا۔ عارف نے ہاتھ بڑھا کے لائٹ آن کی تھی اور اناب کو صوفے پہ پٹکا تھا اور خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ کیا کہا ہے تم نے ابھی کچھ دیر پہلے مس اناب؟ عارف نے درشتی سے پوچھا تھا۔ غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اناب کو دیکھا تھا۔ اناب کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ اناب کا آنسو نکل کے رخسار پہ بہا تھا مگر وہ خاموش رہی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں اناب، عارف اب چیخا تھا۔ اناب اچھل پڑی تھی۔ اس نے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے عارف کو دیکھا تھا۔ عارف کا دل پسیجا تھا۔ خود پہ لعنت بھیجتا وہ اٹھ کے کمرے میں ٹہلتا خود کو پرسکون کر رہا تھا جبکہ اناب کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی جو عارف کے دل پہ پڑ رہی تھیں۔
क्यों करती हो तुम ऐसे؟ میں تم پہ غصہ نہیں ہونا چاہتا مگر تم الٹی سیدھی حرکتوں سے مجھے غصہ دلاتی ہو۔ عارف اس کے پاس آ کے بیٹھا تھا۔ میں نے چھوٹی سی بات کہی تھی، آپ نے اتنا برا ریئیکٹ کیا۔ عناب نے شکوہ کیا تھا، لہجہ اور آنکھیں نم تھی۔ وہ اس وقت روٹھی ہوئی بچی کی طرح اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ یہ بات چھوٹی نہیں تھی محترمہ، تمہارے لیے یہ الفاظ آج تو برداشت کر گیا ہوں، آئندہ برداشت نہیں کروں گا۔ مطلب حد ہے، اپنے ہی شوہر کو اس کی سیکریٹری سے جوڑ رہی ہو۔ عارف کو پھر اس کی بات یاد آئی تھی تو اس کی عقل پہ ماتم کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ سر جھکائے سوں سوں کرنے میں مصروف تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ عارف نے اس بار قدرے نرمی سے اس کو مخاطب کیا تھا اور اس کی مزید قریب سرکا تھا۔ عناب کے بازو سے عارف کا ہاتھ ٹکرایا تو وہ پیچھے کو کھسکی، مگر عارف نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ صوفے پہ بیٹھی وہ عارف کے حصار میں تھی۔ وہ ایک ٹک عارف کے سبھی چہرے کو دیکھ رہی تھی جو اس کی طرف متوجہ تھا۔ آنکھوں میں کچھ دیر پہلے والے غصے کی جگہ نرمی اور اپنائیت نے لے لی تھی۔ وہ میری سیکریٹری ہے، صرف سیکریٹری، اور تم میری بیوی ہو۔ بیوی اور سیکریٹری میں بہت فرق ہوتا ہے، اور میں کھرا اور سچا انسان ہوں۔ میں اپنا سکون حلال کردہ چیزوں میں تلاش کرتا ہوں اور میرے خدا نے میرے سکون میں تم میں رکھا ہے۔ میرا سکون تم ہو۔ عارف کے لہجے میں سچائی گھلی ہوئی تھی، آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد تھا۔ عناب دم سادھے اس شہزادے کی باتیں سن رہی تھی۔ قسمت مہربان ہو گئی تھی کیا اس پہ، یا پھر یہ صرف ایک ڈھونگ تھا، ناٹک اچھا ہونے کا؟ عناب اس کی سچائی پہ یقین تو لے آئی تھی، مگر جو باتیں بچپن سے اس کے ساتھ پروان چڑھی تھیں وہ اس کو اس رشتے پہ راضی نہیں ہونے دیتی تھی۔ شادی کے بعد پھر وہی لڑائیاں جھگڑے اور محرومیاں جو میری ماں کے حصے میں آئی تھی، ان باتوں کو سوچ کے وہ پھر تلخ ہو جاتی تھی اور عارف کی دیوانگی سے منہ موڑ لیتی تھی۔ اب بھی عناب ماضی، حال اور مستقبل کے حساب و کتاب میں مشغول تھی جب عارف اس کی آواز پہ چونکی تھی۔ کیا کہا ابھی میں نے؟ بتاؤ مجھے۔ اب کہ عارف نے اس کو سخت لہجے میں کہا تھا، یہی کہ بیوی ہوتی ہے اور سیکریٹری لارا۔ عناب بوکھلاہٹ میں تیزی سے کہہ گئی تھی۔ عارف کا اس کے اس بچکانہ انداز پہ کہکا پھوٹا تھا۔ سبکی اور عارف کی قربت سے عناب کے گال سرخ پڑ گئے تھے۔ عارف اس منظر میں کھوتے ہوئے جھکا تھا اور اس کو محسوس کرتا ہوا عناب کو ہکا بکا چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ عناب اس کے لمس کو محسوس کرتی وہاں دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھی رہ گئی تھی۔ نیکسٹ سین۔ ارتضیٰ صبح معمول کے مطابق اٹھ کے نماز کے بعد جوگنگ کو نکل گیا تھا۔ واپس آیا تو رباب ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ کو سخت چڑ تھی بے وقت سونے سے۔ رباب اٹھو، وقت دیکھو کیا ہو گیا ہے، ارتضیٰ نے اس کی سائڈ پہ آ کے کہا تھا، مگر رباب میڈم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ رباب، ارتضیٰ نے اس کو پھر جھنجھوڑا تھا۔ رباب نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھولی تھی۔ کیوں تنگ کر رہے ہیں صبح صبح؟ رباب نے بمشکل آنکھیں کھول کے ارتضیٰ کو گھورا تھا۔ یہ الزام تراشی بند کرو، میں نے کبھی رات کو تنگ نہیں کیا تمہیں، ارتضیٰ نے رباب کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا، جو پھر اب کمبل میں گھسنے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں اس وقت فل نیند میں ہوں، پلیز ہاتھ چھوڑیں، ٹھنڈا پڑا ہے آپ کا ہاتھ۔ رباب نے مندی آنکھوں سے احتجاج کیا تھا۔ مطلب تم نہیں اٹھ رہی؟ ارتضیٰ نے اس سے پوچھا تھا۔ بالکل بھی نہیں، رباب نے صاف جواب دیا تھا۔ ارتضیٰ نے ایک پل اس کو دیکھا تھا، پھر وہ اٹھ کے اس کے پاس کھڑا ہوا، اس کا کمبل اٹھا کے دور پھینکا۔ اف سردی، رباب کے منہ سے نکلا تھا۔ اگلے ہی پل ارتضیٰ نے اس کو اپنی باہوں میں بھر کے بستر سے اٹھایا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اتارے مجھے نیچے۔ رباب کے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے، ابھی تو اس کے حواس بھی پوری طرح بیدار نہ ہوئے تھے، مگر ارتضیٰ کی حرکتیں اس کی نیند بھاگ گئی تھی۔ اب بولو، سونا ہے یا یونیورسٹی کے لیے تیار ہونا ہے؟ ارتضیٰ نے اس کے احتجاج کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے گھورتے اپنا سوال کیا تھا۔ نہیں، سونا ہے، رباب نے کہا تھا۔ ارتضیٰ نے اس کو گرانے کے انداز سے نیچے کی طرف کیا تھا۔ رباب نے چیختے ہوئے اس کی شرٹ کا کولر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا۔ اچھا نہیں سوؤں گی، اتارے نیچے مجھے، رباب نے فوراً دہائی دی تھی۔ ارتضیٰ نے ہنستے ہوئے اس کو صوفے پہ بیٹھا دیا تھا۔ جلاد ہیں آپ پورے کے پورے، خبردار آئندہ سے مجھے یوں اٹھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ رباب نے صوفے پہ بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو کے چلانا شروع کر دیا تھا۔ اترو نیچے رباب، کتنی بار کہا ہے یوں بچوں کی طرح حرکتیں مت کیا کرو، اور جس دن میرا واک سے واپس آنے سے پہلے نہیں اٹھی تو میں اس سے بھی برے طریقے سے اٹھاؤں گا۔ ارتضیٰ نے اس کو وارن کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کے روکا تھا، جو کشنز کو سارے کمرے میں پھینک رہی تھی۔ لو جی، ہو گیا ایکٹیو ارتضیٰ صاحب کا صفائی کا کیڑا، میں تو یوں ہی گند پھیلایا کروں گی۔ رباب
اکڑی۔ پھر دیکھ لوں گا تمہیں بھی میں۔ ارتضیٰ نے اس کو گھورا تھا اور وارڈروب کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابھی دیکھ لیں، یہ کہتے ساتھ ہی رباب کا توازن بگڑا تھا اور وہ دھڑام سے نیچے کارپیٹ پر گری تھی۔ سر بری طرح فرش سے لگا تھا۔ اللہ! رباب کے منہ سے نکلا تھا۔ ارتضیٰ وارڈروب سے ٹیک لگائے اس کی حالت کو دیکھتا انجوائے کر رہا تھا۔ اللہ کر کے آپ بھی گریں، میں بھی یوں ہی ہنسوں گی، بلکہ میں مٹھائیاں بانٹوں گی، رباب نے سیدھی ہو کے بیٹھ کے کہا تھا۔ ارتضیٰ اس کے سامنے آ کے بیٹھا تھا۔ گال میں پڑتا ڈمپل رباب کے دل کو مسلسل دھڑکا رہا تھا۔ کیسی بیوی ہو تم، شوہر کے لیے کیا کیا سوچ رہی ہو؟ ارتضیٰ نے دکھی انداز اپنایا تھا۔ رباب نے اپنے بیچ کا فاصلہ بنانے کی کوشش کی جو ایک ہاتھ سے بھی کم تھا، مگر ناکام رہی۔ پیچھے صوفہ تھا اور آگے ارتضیٰ صاحب اس پہ جھکے بیٹھے تھے۔ ہاں تو شوہر بھی تو بیوی کی چوٹ پہ کھڑے ہنس رہے ہیں نا؟ رباب نے شکوہ کناں انداز سے اس کو دیکھا تھا۔ ارتضیٰ نے اپنی ہنسی کو دبایا۔ ارتضیٰ اس کے اور پاس سرکا تھا۔ رباب کے گال دہک اٹھے تھے، دل نے الگ دھوم مچا دیا تھا۔ ارتضیٰ نے اس کے دہکتے گال اپنے ہاتھ کے پیالے میں بھرے تھے اور اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ رباب کو سانس لینا دوبر ہو گیا تھا۔ وہ مشکل آنکھیں اٹھا کے ارتضیٰ کی طرف دیکھا تھا جو پورے کا پورا اس کی طرف متوجہ تھا۔ وہ کیا ہے نا بیوی، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، عملی نمونہ تو خود دیکھ چکی ہو، ارتضیٰ نے کہا تھا اور اس کے گرنے پہ چوٹ کی تھی، فسوں ٹوٹا تھا۔ رباب شہر سے باہر نکلی تھی، اس کا حصار توڑتی وہ دور ہٹی تھی۔ ارتضیٰ اگر آج کے بعد آپ نے مجھ سے بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، رباب کہتے دھڑام سے واش روم کا دروازہ بند کر کے غائب ہو گئی تھی۔ تو پھر ارتضیٰ کا دن کیسے کٹے گا؟ ارتضیٰ بڑبڑایا تھا۔ نیکسٹ سین، یونیورسٹی میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ زین شاہ کے جھگڑے کے بعد جو ویرانی اور خوف تھا وہ چھٹ گیا تھا۔ دونوں گروہ کے لوگوں کو کچھ وقت کے لیے یونی سے نکال دیا گیا تھا اور آئندہ کسی بھی قسم کی تخریب کاری میں ملوث ہونے کی صورت میں مستقل طور پہ نکالے جانے کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا۔ اینول فنکشن کی تیاریاں جو اس واقعے سے پہلے شروع ہوئی تھی، اس واقعے کے دوران سب بند ہو گیا تھا، اسی لیے فنکشن کو 1 ماہ لیٹ کر دیا گیا تھا۔ ہمدان کی جگہ اب ارتضیٰ بھاگ دوڑ میں نظر آ رہا تھا۔ ابھی بھی رباب کلاس لے کے باہر نکلی تھی جب فائنل ایئر کی زرش کے ساتھ ارتضیٰ کو آتے دیکھا تھا۔ انتہا کی خوبصورت لڑکی تھی یہ بلا شبہ، ساری یونی میں اس کے چرچے تھے، مگر وہ دل پھینک تھی۔ رباب کی کبھی اس سے نہ بنی تھی۔ ارتضیٰ کے ساتھ اس کو دیکھ کے رباب کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ زرش مجھے تھوڑا کام ہے، میں اپنے کیبن میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد آپ سے ہال میں ملتا ہوں، سب اسٹوڈنٹس کو بلا لیجیے گا آج جن کا آڈیشن ہے، ارتضیٰ نے مصروف انداز میں کہا تھا۔ اوکے سر، ڈونٹ وری، زرش نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اس کی ہنسی رباب کو مزید سلگا گئی تھی۔ ارتضیٰ بائیں جانب اپنے کیبن کی طرف مڑ گیا تھا جبکہ زرش سیدھی آ گئی تھی۔ سامنے کھڑی رباب کو دیکھا تو خوش دلی سے ہیلو کیا تھا۔ ہائے! رباب کا انداز ذرا پھیکا تھا۔ ارتضیٰ کے ساتھ کسی اور کو دیکھنا کتنا سہانے روح تھا۔ تم نے اس بار پرفارم نہیں کیا فنکشن میں؟ زرش نے پوچھا تھا۔ نہیں، صاف جواب آیا تھا۔ اچھا، میں تو پکا اس بار فنکشن بہت انجوائے کرنے والی ہوں کیونکہ سر ارتضیٰ میرے ساتھ ہوں گے سارے فنکشن کے دوران، بہت کیئرنگ اور فرینڈلی ہیں سر، زرش نے کہا تھا۔ رباب کے کانوں سے مانو دھواں نکل رہا تھا۔ اچھا پوچھا ہے میں نے تم سے، جاؤ بیوی کام کرو اپنا جا کے، رباب اس کو کہتی آگے بڑھ گئی تھی۔ کیئرنگ اور فرینڈلی، ارتضیٰ بچ جائے مجھ سے اب، رباب دل ہی دل میں ارتضیٰ کو مخاطب کرتی اس کے کیبن کی طرف بڑھ چکی تھی۔ بات کرنی ہے مجھے آپ سے، ارتضیٰ کے کیبن کا دروازہ بلا اجازت کھول کے وہ اندر جا کے لٹ مار انداز میں بولی تھی۔ ارتضیٰ نے سر اٹھا کے اس کو دیکھا تھا جس کا منہ از حد خراب لگ رہا تھا۔ پہلی بات، رول نمبر 22 یہ میرا کیبن ہے، میں یہاں ٹیچر ہوں اور آپ اسٹوڈنٹ، تو تمیز کا مظاہرہ کریں، بلا اجازت اندر آنا سختی سے منع ہے، یہ ہمارا بیڈ روم نہیں ہے اور نہ ہی میں نے یہاں اپنے رشتے کی تصہیر کی ہے، ارتضیٰ نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ مگر میری بات تو سن لیں آپ، ارتضیٰ نے کہا تھا، مگر ارتضیٰ نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ دوسری بات، میں اس وقت کسی فضول گوئی کو سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، جائیں آپ یہاں سے، ارتضیٰ نے رکھائی سے کہا تھا۔ ایک پل کو رباب سن رہ گئی تھی، اس کو اس رویے کی امید نہیں تھی ارتضیٰ سے، وہ جو پچھلے دل برداشتہ تھی اب ارتضیٰ کو یوں مخاطب کرنے پہ آنکھیں میں نمی لے کے واپس مڑ گئی تھی۔ اب وہاں رکنے کی ہمت نہ تھی تو فوراً گیٹ سے باہر نکل آئی تھی، یوں ہی سڑکوں پہ پھرتی رہی کچھ دیر، پھر جب وقت کا احساس ہوا تو وہ سنبھلی تھی۔
उफ, मैं घर कैसे जाऊंगी अब? आंटी को तो मैंने बोल दिया था कि वो फिक्र ना करें, मैं आधा घंटे में इंतज़ाम करके पहुंच रही हूँ। मुझे तो रास्तों का भी नहीं पता। रबाब ने सड़क पे भागती दौड़ती गाड़ियों पर नजर डाली थी। अंकल, हाँ, अंकल को कॉल करती हूँ। रबाब ने अगले पल ही अपना मोबाइल निकाल के नंबर डायल किया था। उससे बात करने के बाद उसने कॉल बंद की थी। रबाब ने सुख का सांस लिया था क्योंकि अंकल ड्राइवर पास ही थे कहीं। ठीक 7 मिनट बाद वो गाड़ी में बैठ चुकी थी। 30 मिनट के अंदर अंदर वो बेकरी से सामान से लदी फंदी घर दाखिल हुई थी। शुक्र है तुम आ गई बेटा। बस अचानक से इन लोगों की कॉल आ गई थी कि वो तहरीन को देखने आ रहे हैं। मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे। ऊपर से इर्तिजा कॉल नहीं उठा रहा था। वो है किधर? नजर नहीं आ रहा। फहमीदा ने रबाब को साथ लगाते हुए पूछा था। कुछ देर पहले फहमीदा बेगम ने रबाब को कॉल करके बताया था कि वो इर्तिजा को इस ही बारे में बताने आई थी, मगर इर्तिजा ने एक न सुनी। वो मशरूफ थे कुछ। तो मैं ही आ गई हूँ। वो कुछ देर में आ जाएंगे, रबाब ने कहा था। बेटा, तुम अकेली कैसे आई हो? उफ तौबा, इस लड़के ने तुम्हें अकेला भेज दिया, फहमीदा ने गुस्से से कहा था। नहीं, मैं ड्राइवर अंकल के साथ आई हूँ। आप गुस्सा न करें, आप बताएं, तहरीम आपी और हिफ्जा किधर है? रबाब ने कहा था। वो अपने कमरे में है, तुम भी जाके फ्रेश हो लो। वो लोग कुछ ही देर में आने वाले होंगे, फहमीदा बेगम ने उसके गाल पर प्यार से थपकते हुए कहा था। रबाब सारा काम संभाल रही थी अपने फूहड़पन के बावजूद, मगर फहमीदा बेगम की हिदायत के मुताबिक वो हर चीज़ मैनेज कर रही थी। हिफ्जा तो रात से बीमार पड़ी थी, अब सारा काम रबाब के सर पे। फहमीदा बेगम कभी किचन का राउंड लगाती जहां रबाब अपने हुनर आजमा रही थी। जैसे तैसे वो हिदायत पे अमल करके और कुछ इंटरनेट की हेल्प लेके रेडीमेड चीज़ें और चाय बनाने में कामयाब हो गई थी। तहरीम रबाब की मिन्नतें कर करके थक गई थी कि उसको हिल लेने दे, मगर रबाब ने उसको किचन से निकाल बाहर किया था, कहीं उसके कपड़े ना खराब हो जाएं। अच्छा ठीक है, मर्जी करो अपनी। तहरीम भी मुंह फुला के बाहर को लपकी थी। आपी, आई लव यू, रबाब ने पीछे से हाँक लगाई थी। तहरीम हंस दी थी। रबाब को कभी इन लोगों ने ये महसूस न होने दिया था कि वो ससुराल में आई है। उसके मेके वाला माहौल था, मगर इर्तिजा सास वाला रोल बखूबी अदा करता था। मेहमान तो चले गए थे, लड़की भी पसंद आ गई थी। रबाब फहमीदा आंटी को उनके कमरे में छोड़ आई थी कि वो अब रेस्ट करें, किचन में वो आने की ज़रूरत नहीं है। जब किचन में आई तो तहरीम किचन समेट रही थी। हर कैबिन खुला और उल्टा पड़ा था। बर्तनों से लेकर मसाले जात तक के डब्बे खुले पड़े थे। सिंक में भी बर्तनों के अंबार थे। आप क्या कर रही हैं इधर? रबाब ने तहरीम से पूछा था। काम कर रही हूँ, तुम जाके अब आराम करो, तहरीम ने कहा था। नहीं, आप जाके पहले हिफ्जा को देख के आए, रबाब ने कहा था। अच्छा मेरी माँ, तहरीम ने हंसते हुए कहा था। उसके जाते ही रबाब ने एक नज़र बिखरी किचन पर डाली थी। उफ, कैसे करूँगी, वाकई ही मैं बहुत बखेड़ा करती हूँ, रबाब बड़बड़ाई थी। अभी उसको काम करते हुए 2 मिनट ही गुजरे होंगे कि जब आंधी तूफान बना इर्तिजा अंदर दाखिल हुआ था। किससे पूछ के तुम अकेली आई हो यूनिवर्सिटी से? मैं तुम्हें 1000 बार समझा चुका हूँ, मगर तुम्हारी समझ में बात नहीं आती। ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी जो तुम्हें अभी घर आना था? अपना दिमाग वापस जमीन पर ले आए। आप मलकानी नहीं है ना ही ये मलिकों की हवेली है जहाँ महारानी के लिए अलग से ड्राइवर रखा जाए। इर्तिजा ने रबाब का बाजू सख्ती से जकड़ते हुए कहा था। रबाब इस अचानक आफत पे कुंग रह गई थी। इर्तिजा का सुबह का रवैया भी ना भूली थी। अब ये अल्फाज, आप जवाब दो मेरी बात का। सेल किधर है तुम्हारा? मैं मुसलसल 2 घंटे से तुम्हें कॉल्स कर रहा हूँ, मगर मलिका आलिया के पास वक्त नहीं है। इर्तिजा मुसलसल इस पर बरस रहा था। तभी एक नज़र इर्द गिर्द दौड़ाई तो सफाई पसंद इर्तिजा का पारा आसमान को छूने लगा। ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने किचन की? किसने बोला था तुम्हें किचन में आने को? बोलो मलकानी साहिबा, यहाँ नौकरों की रेल पेल नहीं है। जो भी करना है खुद से करना। मुझे पूरा किचन सिर्फ 5 मिनट में तैयार चाहिए। इर्तिजा का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। इर्तिजा, क्यों चीख रहे हो तुम? फहमीदा बेगम ने इर्तिजा की ऊंची आवाज सुनी तो वो भागी आई थी। कारनामे सुन ले जरा इसके आप, और ये देखें किचन का हाल। आपको किसने कहा था इन मलिकाए आलिया को किचन में भेजें? इनको पानी तक का गिलास मुलाजिम पेश करते हैं। इर्तिजा शुरू हो चुका था। रबाब का चेहरा मारे जब्त के सुर्ख पड़ गया था। उसको किसी ने आज तक ऊंची आवाज में भी न डांटा था। बस करो इर्तिजा तुम। एक तो बच्ची सुबह से हलकान हो रही है और तुम हो कि इसको सुना रहे हो। तहरीम को देखने आए थे कुछ लोग,
میں نے تمہیں اتنے فون کیے، تم نے ایک بھی نہیں اٹھایا۔ میں نے پھر رباب کو کال کی، یہ وقت پہ سارا سامان کے ساتھ موجود تھی۔ تب سے یہاں کچن میں ہلکان ہو رہی ہے اور تم نے اس کو آتے ہی بے نقط سنانی شروع کر دی ہے۔ فہمیدہ بیگم نے اس کو گھورتے ہوئے کہا تھا، جو اصل بات سننے میں مگن تھا۔ رباب کا آنسو ٹوٹ کے اس کی ہتھیلی پر گرا تھا، جس کو اس نے فوراً صاف کیا تھا۔ آنٹی آپ باہر چل کے بیٹھیں، میں کچن صاف کر کے آپ کے لیے لنچ لاتی ہوں، رباب نے ارتضیٰ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا۔ بس کرو بچے، اب تھک جاؤ گی، فہمیدہ بیگم بضد ہوئی۔ بس میں یہ بکھیڑا سمیٹ دوں، میں نہیں چاہتی کسی کو میری وجہ سے کچھ برداشت کرنا پڑے۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں، رباب نے ارتضیٰ کی بات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ ارتضیٰ کی اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اندر ہی رہے یا کمرے میں جائے یا رباب سے بات کرے۔ وہ چند منٹ وہیں کھڑا رباب کو چیزیں واپس ان کی جگہ پر رکھتا دیکھتا رہا۔ رباب یوں مگن تھی جیسے وہ اکیلی ہو یہاں۔ ارتضیٰ نے اس کو دیکھا تھا، پھر سر جھٹکتا باہر نکل گیا تھا۔ تحریم ارتضیٰ کا لنچ تھوڑی دیر بعد آ کے اس کے کمرے میں دے گئی تھی، مگر رباب نے کمرے میں پاؤں نہیں دھرا تھا۔ نیکسٹ سین، عناب غصے سے بھری انیکسی میں گھوم رہی تھی۔ ملازم اس کا سامان اٹھا کے ملک پیلیس میں لے کے جا رہے تھے۔ جیسے ہی اس کو پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی، وہ بھاگتی ہوئی انیکسی سے نکلی تھی اور پیلیس کے اندر کا رخ کیا تھا۔ عارف اپنے روم میں جا چکا تھا، عناب بھی اس کے پیچھے لپکی۔ ملک صاحب، اب آپ کا کون سا نیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ عناب اندر داخل ہو کے چیخی تھی۔ کوٹ اتارتے عارف کا ہاتھ رکا تھا، وہ آہ بھرتا اس کی طرف رخ کرتا بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا تھا۔ اف، اب اس ملک نامے کو جھیلنا پڑے گا، خدایا، عارف بڑبڑایا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اونچا بولے، عناب نے پوچھا تھا۔ کچھ بھی نہیں، میری کیا مجال ہے، آپ فرمائیں ملکہ عرب، اب کیا کیا میں نے، بندہ نہ چیز نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی کر دی ہے؟ عارف نے اس کو غصیلے مون میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میرا سارا سامان آپ کے گھر کیوں شفٹ کر رہے ہیں یہ لوگ؟ آپ نے اس دھوکے کے لیے شادی کی تھی مجھ سے؟ عناب نے پوچھا تھا۔ ایکسکیوز می، یہ میرا نہیں ہمارا گھر ہے میڈم، اور آپ کو ایک دن یہیں آنا تھا، تو دیر کیا اور جلدی کیا؟ اور رہی بات دھوکے کی، تو کون سا دھوکہ؟ عارف نے استفسار کیا تھا۔ دھوکے کے پہلے شادی کی، اب یوں میری اجازت کے بغیر میرا سامان یہاں کیوں لایا جا رہا ہے؟ عناب نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیسی بیوی ہو تم؟ لوگوں کی بیویاں تھکے ہارے شوہر کے آگے پیچھے گھومتی ہیں، اور ایک تم ہو کہ آتے ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ عارف اٹھ کے اس کے پاس آیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا۔ ایک پل کو عناب کو خود پہ غصہ آیا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ پھر بفری تھی۔ دیکھیں، اپنے ملازموں سے بولیں کہ میرا سارا سامان واپس انیکسی میں رکھوا دیں، ورنہ، عناب نے وارن کیا تھا۔ ورنہ کیا؟ دھمکاتی بہت ہو تم ایک تو، عارف نے کہتے ساتھ ہی اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا لیا تھا۔ عناب اس کی ہمت پہ دنگ رہ گئی تھی اور عارف اس کے بالوں میں سے آنے والی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں پیچھے ہٹیں، عناب نے اس کو پرے دھکیلا تھا۔ عارف سرد آہ خارج کرتا پیچھے ہٹا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جو اس کی تھکن کی گواہ تھی۔ عناب، کل پھپھو پاکستان سے آ رہی ہیں، ان کو ہمارے نکاح کا علم ہے، بلکہ ان کی مرضی سے ہی یہ نکاح ہوا تھا۔ بابا اور پھپھو جانتے ہیں اس بارے میں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ جب آئیں تو تم ان کے سامنے ہو۔ عارف نے اپنی عرضی پیش کی تھی۔ اب وہ طلاق کروانے آ رہی ہوں گی، ہے نا؟ عناب کے لہجے میں زہر گھلا پڑا تھا۔ عارف کا دل اس لفظ کی ادائیگی پہ کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ شٹ اپ عناب، فضول باتیں مت کیا کرو، عارف نے غصے سے چلایا تھا۔ تو آپ کو امید ہے کہ میں آپ کی پھپھو کی خاطر کروں؟ ملک صاحب، تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے، میں ان سے ملنے تک نہیں آؤں گی، ان کے ساتھ رہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ عناب کا ملکوں سے نفرت کا غبار پھر اس پر حاوی ہوا تھا۔ عارف ضبط کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ اوہ، بہت جلد تم تو اپنے محسن کو بھول گئی عناب، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ عارف کو دکھ ہوا تھا۔ ملک اور محسن، البتہ آپ لوگوں نے دشمنی خوب نبھائی ہے۔ اور تو عناب کی بات پوری نہیں ہوئی تھی جب عارف چیخا تھا۔ بس عناب، تمہیں شہرش پھپھو کے بارے میں فضول باتیں کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، عارف نے اس کو ٹوکا تھا۔ جبکہ عناب شہرش کے نام پہ چوکی تھی، وہ ملکوں کے نام پہ اپنے حواس میں نہ رہتی تھی، مگر یہ نام شہرش پھپھو، مطلب بڑی آپا، وہ آپ کی پھپھو کیسے ہو سکتی ہیں بھلا؟ عناب نے الجھتے ہوئے کہا تھا۔ دل تو کر رہا ہے کہ ہاتھ پکڑ کے تمہیں باہر نکال دوں، مگر یہی دل مجھے پھر تمہارے سامنے خوار کروا رہا ہے، عارف نے ہارے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ بتائیں مجھے پلیز، کیا وہ بڑی آپا ہیں؟
इनाब ने बेसब्री से पूछा था। इनाब ने अपना हाथ आरिफ के बाजू पे धरा था। उफ, क्या करूं मैं तुम्हारा, मैं किसका बेटा हूँ? आरिफ ने इनाब से पूछा था। आप अपने खानदान और हसब नसब का मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इनाब बिगड़ी थी। इनाब, आरिफ ने उसको डांटा था। उसको इनाब उस रूप में चाहिए थी जो उसकी फैमिली को भी प्यार करे, मगर ये इनाब तो मलिकों के बारे में भरी पड़ी थी। मलिक मुश्तबा के, इनाब ने लठमार अंदाज में कहा। मुझे ज्यादा खुशी होती अगर तुम अंकल मुश्तबा कहती। खैर, बड़ी आपा उनकी बहन है, मतलब मेरी फुप्पो, और तुम्हारी खैर ख्वाह जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया। और आरिफ कुछ और भी कहता, मगर इनाब के बहते आंसू को देख के वो रुक गया था। वो बड़ी आपा बहुत अच्छी हैं। मुझे लगा आप किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। पता है, वो मुझे समझती थी। मैं कुछ ना भी कहती थी मगर वो मुझे समझ जाती थी। वो ही हैं जो मेरे माजी की हमराज थी। मेरा माजी, इनाब ने सिसकी भरी थी। शिश, चुप, बस बस। आरिफ ने उसको साथ लगा लिया था। आज अरसे बाद माजी की तल्ख यादों की खिड़की खुली थी, जिसे जिससे आती गर्म हवाएं उसको रुला रही थीं। आरिफ भी उसका एक एक लम्हे से वाकिफ था। इस राज में बड़ी आपा ने ही आरिफ को अपना हमराज बनाया था। आरिफ जो अनाब को शुरू से ही इज्जत की निगाह से देखता था, ये सब सुनने के बाद कब उसकी हमदर्दी उससे प्यार में बदली थी वो नहीं जानता था। आरिफ ने उसको कीमती मता की तरह समेट लिया था। नेक्स्ट सीन। रबाब साहिबा अभी भी कमरे में न आई थी। इर्तिजा को रह रह के खुद पे गुस्सा आ रहा था। हिफ्जा का ख्याल आया तो वो उसके पास जाने को उठा था। गुस्सा खुद पे शदीद इख्तियार कर गया था कि वो आजकल सब भूलने लगा था। हिफ्जा के कमरे में पहुंचा तो यहाँ रौनक लगी हुई थी। रबाब सबको हंसाने में लगी हुई थी। तहरीम बेड के पास रखी कुर्सी पे बैठी थी और रबाब और फहमीदा बेगम बेड पे बैठी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? हिफ्जा ने उसको दरवाजे में खड़ा देखकर कहा था। रबाब की मुस्कुराहट बंद हुई थी फौरन। इर्तिजा इस वक्त ब्लैक ट्राउजर शर्ट में मलबूस था और जैकेट पहने हुए था। वो हंसता हुआ हिफ्जा के पास आया था, उसको प्यार किया और उसका बुखार चेक किया। कैसी है मेरी प्रिंसेस? इर्तिजा ने उसके पास बैठते हुए कहा था। अब पहले से बहुत बेहतर हूँ, हिफ्जा ने खूबरू भाई को देखते हुए कहा था। गुड, इर्तिजा ने हंसते हुए कहा था। मेरे आने पे आप सब लोग खामोश क्यों हो गए? इर्तिजा ने कन अखियों से रबाब को देखते हुए पूछा था। हम पहले कौन सा बोल रहे थे? ये तो आपकी जोजा अपनी कहानियां सुना सुना के हंसा रही थी, तहरीम ने हंसते हुए कहा था। रबाब ने पहलू बदला था। अच्छा, तो मेरे आने पे क्या हो गया है? इर्तिजा की दिलचस्पी बढ़ी थी। आंटी, आपकी मेडिसिन लेके आऊं? रबाब ने इर्तिजा की बात को इग्नोर करके फहमीदा बेगम से पूछा था। अरे नहीं बेटा, अभी पहले ही मुंह बदजायका हुआ पड़ा है। फहमीदा बेगम ने मुंह बनाया था। ऐसे कैसे? दवाई तो आपको लेनी होगी। रबाब ने रोब झाड़ा था। इर्तिजा आज उसका ये अनोखा रूप देख रहा था। अच्छा, मगर अभी नहीं, कुछ देर बाद। फहमीदा बेगम ने हार मानी थी। कहीं बाहर चलें? क्यों हिफ्जा? पिज़्ज़ा खाना है ना? इर्तिजा ने कहा था। हाँ हाँ भाई, ज़रूर चलो। रबाब भाभी तैयार हो जाएं। हिफ्जा ने रबाब को भी घसीटा था। इर्तिजा की चाल कामयाब हुई थी। नहीं हिफ्जा, तुम चली जाओ, मेरा दिल नहीं कर रहा। तुम हो आओ, तुम फ्रेश भी हो जाओगे। रबाब ने हंसते हुए हिफ्जा को कहा था। फिर मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। हिफ्जा ने भी साफ जवाब दिया था। घर मंगवा लेते हैं, फिर मैं ऑर्डर कर देता हूँ। इर्तिजा ने कहते साथ अपना सेल निकाला था। हाँ बेटा, यूं कर लो, वैसे भी सर्दी बहुत है बाहर। फहमीदा बेगम ने कहा था। मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, रबाब ने कहा था। मोबाइल पे चलता इर्तिजा का हाथ एक पल को थमा था। तुम्हें तो मैं अब साथ लेके जाऊंगा। चलो उठो मामा, हम लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं। इर्तिजा ने कहते साथ ही उसकी साइड पे आके उसको बेड से उठाया था और उसके एहतजाज के बावजूद उसको घसीटता गाड़ी तक ले आया था। क्या कर रहे हैं आप? दिमाग ठीक है आपका? रबाब चीखी थी। नहीं ठीक दिमाग मेरा, तुमने ही सुबह से मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। अब भुगतो। इर्तिजा ने उसको गाड़ी में पटका था। देखें इर्तिजा सर, आप मेरा दिमाग ना खराब। रबाब चीखी थी। इर्तिजा सर, इंटरेस्टिंग। बाय द वे, यहाँ मैं आपका सर नहीं हूँ मिसेस। इर्तिजा ने उसका फूला मुंह देखते हुए कहा था। मेरे लिए आप हर जगह ही सर हैं और रहेंगे। आज सुबह का पूरा अखबार नामा मुझे अजबर है। रबाब ने आखिरी बात मुंह में कही थी। मुंह बना के क्यों बैठी हो सुबह से? इर्तिजा ने गाड़ी को मेन रोड पे लाते हुए रबाब से कहा था। मेरी मर्जी, जो मर्जी करूं, आपको क्या पड़ी है मेरे मुंह की? रबाब ने कह के अपना रुख खिड़की की तरफ मोड़ लिया था। मैं तुम्हें कॉल्स कर करके पागल हो गया था, मगर मजाल है जो तुमने मेरी एक भी कॉल का जवाब दिया हो। इर्तिजा ने सुलह जो अंदाज में कहा था। क्यों? मुझे क्यों कॉल्स की थी? उस जरिश ने नंबर नहीं दिया अपना?
رباب نے تنک کے کہا تھا۔ اصل وجہ زبان پہ آ گئی تھی۔ ارتضیٰ پورے کا پورا اس کی طرف گھوما تھا۔ اس کے تاثرات دیکھ کے ارتضیٰ بے ساختہ ہنسا تھا۔ مطلب کہ میری بیوی اپنے شریف شوہر پہ شک کر رہی ہے، اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو تم جیلس ہو رہی ہو۔ ارتضیٰ نے انجوائے کرتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھیں مسٹر ارتضیٰ، پہلی بات، شریف کس کو کہا جاتا ہے، اور جیلس، اور وہ بھی میں، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ رباب کون سا کم تھی؟ تو زوجہ محترمہ، ابھی تک میری شرافت پہ شک ہے؟ ٹھیک۔ ارتضیٰ نے ہونٹ سکوڑے تھے۔ رباب نے بلند آواز میں کہا تھا۔ ہاں۔ ارتضیٰ نے اس کو گھورا۔ تو ٹھیک ہے، اب سے میں شرافت کا لبادہ اتار پھینکوں گا۔ اب جب تمہیں میری شرافت ہضم نہیں ہو رہی تو دوسرا روپ تو دکھانا پڑے گا نا۔ ارتضیٰ نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، ساتھ ہی آنکھ دبائی تھی۔ رباب کا منہ او کی شکل میں کھل چکا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں ٹینشن میں کچھ زیادہ بول گیا تھا۔ زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ، پتہ نہیں کیا کیا فضول باتیں۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں دکھ ہوا ہوگا، حالانکہ تم تو اپنے کام کر رہی تھی، اوپر سے آ کے میں نے اپنی بھڑاس تم پہ نکال دی۔ ارتضیٰ نے کہتے ساتھ رباب کو دیکھا تھا جس کی آنکھ برسنے کے لیے تیار تھیں۔ رباب پلیز رباب۔ ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو خاموش کروانے کی کوشش کی تھی۔ جب میں وہ فضول میں سب بول رہا تھا تو مجھے تم چپ کروا دیتی، مگر تم نے بھی تو چپ کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ ارتضیٰ نے کہا تھا، مجھے گھر جانا ہے۔ رباب نے کہا تھا، یار پیزا تو کھا لو اب، ویسے تو پیزا پہ جان جاتی ہے۔ ارتضیٰ نے اس کا موڈ بحال کرنے کو کہا تھا، نہیں نوازش آپ کی، پہلے ہی کسی نے مجھے کہا ہے کہ میں اب ملکانی نہیں رہی ہوں جس کے ناز نخرے اٹھائے جائیں۔ رباب نے صبح والی بات پہ طنز کیا تھا، چلو کم سے کم چپ تو ٹوٹی، چاہے طنز کے تیر اچھال رہی ہوں۔ ارتضیٰ نے مرر سے پیچھے کی طرف دیکھا تھا، چپ ہی اچھی ہے، بولتی اچھی جو نہیں لگتی میں آپ کو۔ رباب نے منہ پھلا کے کہا تھا۔ اس بار ارتضیٰ خاموش رہا۔ اب بولیں، بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اور یہ کدھر ہم گول گول گھومے جا رہے ہیں؟ پیزا ہٹ اتنی دور بھی نہیں ہے۔ رباب چڑھی تھی۔ ارتضیٰ نے تیزی سے گاڑی کو دوسری لین میں موڑا تھا، تبھی مختلف سمت میں ان کے برابر دو موٹر سائیکل سوار کا موٹر سائیکل سامنے لگے کھمبے سے ٹکرایا تھا اور دونوں خون سے لت پت پڑے تھے۔ رباب نے سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ٹریفک سسٹم بھی رکا تھا، لوگ متوجہ ہوئے، ان موٹر سائیکل سواروں کا چھپایا گیا اسلحہ ارد گرد روڈ پہ بکھر گیا تھا۔ اللہ، ارتضیٰ رکیں، دیکھیں کس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے بیچارے، رباب نے دکھی انداز میں کہا تھا۔ ارتضیٰ نے اس کو گھورا تھا، دنیا کی پہلی عورت ہوگی تم جو اپنے شوہر پہ حملہ کرنے والوں کو بیچاروں کا خطاب دے رہی ہو۔ اگر میں ایک لمحے کی تاخیر کیے گاڑی کو نہ ہٹاتا تو تم بیوہ ہو چکی ہوتی۔ ارتضیٰ نے اس کے کانوں میں بم پھوڑا تھا۔ ارتضیٰ اتنے میں موبائل پہ کسی سے رابطہ کر چکا تھا اور حالات سے آگاہ کرا رہا تھا۔ اس نے فون رکھ کے رباب کی طرف دیکھا جو ساکن بیٹھی ہوئی تھی، ڈری سہمی، مگر اب ارتضیٰ کے کاندھے سے جیکٹ کو رباب نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ارتضیٰ اس کو تسلی دیتا اس کا فون بج اٹھا تھا۔ جی انکل، آپ پریشان نہ ہوں، میں بھی ٹھیک ہوں اور رباب بھی۔ ارتضیٰ نے رباب کی جانب دیکھا تھا جو ضبط کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ جی، اس بار غلطی ہو گئی، آئندہ دھیان رکھوں گا۔ رباب ساتھ تھی، مجھے اس کی زیادہ فکر تھی۔ آپ فکر نہ کریں، ہم دونوں ٹھیک ہیں، میں ڈی ایس پی کو انفارم کر چکا ہوں، ارتضیٰ نے آگاہ کیا تھا۔ دوسری طرف مشتبہ صاحب تھے۔ دو چار باتوں کے بعد فون بند کر دیا گیا تھا اور رباب کے ہاتھ کو پکڑا تھا جو ارتضیٰ کے کاندھے پہ پڑا سرد ہو چکا تھا۔ رباب ریلیکس، میں پاس ہوں نا تمہارے، کچھ بھی نہیں ہوگا، ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ کیا وہ شاہ کے آدمی تھے؟ رباب منمنائی تھی، گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ ہاں، مگر ارتضیٰ نے اس کو کہا تھا، ساتھ ہی وہ سامنے سڑک پہ بھی متوجہ تھا اور رباب کے آنسو جھلک پڑے تھے۔ رباب، میں اس وقت تمہیں سیفٹی سے گھر لے کے جانا چاہتا ہوں، تو پلیز رو کے میرا امتحان نہ لو، آنسو صاف کرو اپنے، ارتضیٰ نے کہا تھا، مگر دوسری طرف رونے میں شدت آئی۔ رباب پلیز، میں پہلے ہی فکر مند ہوں اب کہ ارتضیٰ نے کہنے کے ساتھ اس کے آنسو بھی پہنچ ڈالے تھے۔ 5 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گھر پہنچ چکے تھے۔ پورچ میں گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ بولا تھا، رباب، گھر میں اس بارے میں کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے، کل کورٹ میں ہیئرنگ ہے، برائی کا خاتمہ خود بخود ہو جائے گا، ناؤ چیئر اپ۔ ارتضیٰ نے اس کے آنسو صاف کر کے اس کے گال تھپ تھپاتے کہا تھا۔ So this is the end of this episode. Inshallah we will meet in next one. Goodbye.